السلام علیکم، میں ہوں ذیشان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل پولیٹیکل کارنر۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کے اس ولاگ میں ہم نے بہت ساری باتیں کرنی ہیں، بہت ساری خبروں پہ بات کرنی ہے۔ تو سب سے پہلی خبر ہے کہ نواز شریف صاحب نے نون لیگ کی لگام اپنے ہاتھوں میں لے لی ہے۔ آج ایک اجلاس ہوا ہے جس کی صدارت کو نواز شریف صاحب نے کی ہے، جس میں ان کے تمام جو مین لیڈرز ہیں یا فرنٹ لائن لیڈرز ہیں وہ شامل تھے، جس میں مریم نواز، اسحاق ڈار، شہباز شریف صاحب، جتنے بھی لیڈرز تھے وہ سارے شامل تھے۔ اس کے اندر وہ منشور طے کیا گیا ہے، وہ بیانیہ طے کیا گیا ہے جو عوام میں لے کے جایا جائے گا الیکشنز کے لیے۔ اور نواز شریف صاحب نے اپنے تمام لیڈران کو اپنے حلقوں میں کمپین سٹارٹ کرنے کے بھی آرڈرز دے دیے ہیں تاکہ الیکشن میں وہ مضبوطی کے ساتھ جا سکیں۔ اور نواز شریف کا اس اجلاس میں کہنا تھا کہ 2017-18 میں جس طرح پاکستان ترقی کر رہا تھا، جس طرح IMF سے جان چھوٹ رہی تھی، جس طرح معیشت اوپر جا رہی تھی، ڈالر نیچے آ رہا تھا، روپے کی جو قدر ہے وہ سٹیبل تھی، وہ تمام کام ہم آ کے اپنی حکومت میں کریں گے اگر انہیں اللہ نے یا عوام نے حکومت کرنے کا موقع دیا تو۔ ایک تو یہ بات تھی، اور اس کے بعد نواز شریف صاحب کی زرداری کے ساتھ بھی رابطہ ہوا ہے۔ اب اس رابطے میں کیا تھا، یہ مل کے حکومت بنائیں گے یا پھر الگ الگ حکومت بنائیں گے، یا پنجاب میں کہیں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی جائے گی، سندھ میں یا کراچی میں کہیں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی جائے گی، اس پہ بھی بات تھی۔ اس کے علاوہ نون لیگ کا جو رابطہ ہے وہ خالد مقبول صاحب کے ساتھ بھی ہے، جو MQM کے بانی MQM کے ہیں۔ MQM کے ساتھ بھی ان کے رابطے ہیں۔ MQM کے ساتھ رابطے کا مطلب یہ ہے کہ نون لیگ کی جو نظر ہے وہ کراچی اور حیدرآباد میں، کیونکہ جو MQM کا ہولڈ ہے وہ پنجاب میں تو نہیں ہے، وہ پورے سندھ میں بھی نہیں ہے، ان کا ہولڈ کراچی اور حیدرآباد میں ہے، جہاں سے انہیں ہمیشہ اکثریت ملی ہے، ہمیشہ سیٹس ملی ہیں۔ اب ان کے ساتھ ہاتھ ملانا مطلب کراچی اور حیدرآباد پہ نظر رکھنے کے برابر ہے۔ اب زرداری صاحب اس چیز کو ہونے دیتے ہیں کہ نہیں، وہ کس کے ساتھ ملتے ہیں وہ بھی ابھی دیکھنا باقی ہے، کیونکہ اگر ہم کراچی کی یا حیدرآباد کی بات کریں تو یہاں پہ 3 مین پارٹیاں ہیں، جس میں سب سے پہلے آپ کی آ گئی پیپلز پارٹی، کیونکہ آپ نے دیکھا کہ جو بلدیاتی الیکشن ہوئے ہیں اتوار کو ہوئے، اس میں بھی پیپلز پارٹی کو ایک اچھی اکثریت ملی ہے۔ اس کے بعد آ جاتی ہے جماعت اسلامی، اور تھرڈ پارٹی آ جاتی ہے MQM۔ ان تینوں کے ساتھ اب کون کس کے ساتھ بیٹھتا ہے یہ دیکھنا بھی بہت ایک مزیدار چیز ہوگی کہ کون کس کے ساتھ ہاتھ ملائے گا اور کس کے ساتھ الیکشن میں جائے گا۔ اس کے علاوہ اگر ہم KPK کی بات کریں تو KPK میں پہلے ہی پرویز خٹک صاحب ایک اپنی الگ سے جماعت بنا چکے ہیں۔ اب اس جماعت کے آنے سے ووٹرز پہ کیا اثر پڑتا ہے، یا PTI کے سپورٹرز ہیں ان پہ کیا اثر پڑتا ہے، وہ بھی دیکھنے لائق ہوگا۔ اور نون لیگ کا اتحاد ہوگا مولانا صاحب کے ساتھ، جو کہ ہمیشہ سے رہا ہے، وہ بھی KPK کو اپنا ہولڈ میں لے لیں گے۔ اگر ہم پنجاب کی بات کریں تو پنجاب میں اس ٹائم نون لیگ کی پوزیشن سٹرونگ ہے، کیونکہ PTI جو ہے انہیں جلسے کی اجازت نہیں ہے، انہیں کہا جاتا ہے عدالتوں میں جب بھی وہ جاتے ہیں تو کہا جاتا ہے جلسے کریں، لیکن انہیں انتظامیہ کی طرف سے اجازت نہیں ملتی، تو کبھی کلیئرنس کی طرف سے اجازت نہیں ملتی، تو اب یہ چیز بھی اندر آ جاتی ہے جو کہ ان کی رکاوٹ میں، ان کی جو کمپین ہے اس میں رکاوٹ ہے۔ اور جو پارٹی کی آواز ہوتی ہے وہ لیڈر کی آواز ہوتی ہے، اور لیڈر ابھی عمران خان صاحب ویسے ہی جیل میں ہیں، وہ اب نظر تو نہیں آ رہا کہ وہ الیکشن میں آئیں گے نہیں آئیں گے۔ اس کے علاوہ ایک لیول پلینگ کی جو ہے وہ فیلڈ کی بات کی جا رہی ہے، تو آج خواجہ سعد شفیق صاحب نے بھی اس پہ بات کی، قمر زمان قاہرہ صاحب نے بھی اس پہ بات کی کہ جو فیلڈ ہے وہ سب کے لیے ایکول ہونی چاہیے، سب کو برابر موقع ملنا چاہیے تاکہ وہ الیکشن لڑ سکیں، اپنا جو پارٹی کے ان کے لوگ ہیں ان کو الیکشن لڑنے دینا چاہیے۔ کسی کی بھی پارٹی کا جو نشان ہے وہ بیلٹ پیپر سے ہٹانا نہیں چاہیے۔ اب آنے والا ٹائم ہی بتائے گا کہ کس پارٹی کا جو نشان ہے وہ بیلٹ پیپر پہ ہوگا اور کس کا نہیں ہوگا۔ یہ بات بہت زیادہ کی جا رہی ہے، تمام سیاسی پارٹیوں کی طرف سے کی جا رہی ہے، وہ ایک اتحادی حکومت کی بات کی جا رہی ہے کہ اتحادی حکومت ہوگی۔ میں اتحادی حکومت کے صحیح بتاؤں تو کافی زیادہ خلاف ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ 2018 میں جب عمران خان صاحب آئے تھے تو وہ ایک اتحادی حکومت تھی، اور ان کی حکومت صرف 3-4 ووٹوں کی مار تھی، اگر 3-4 بندے چھوڑ جاتے تو حکومت ختم، جو کہ ہوا بھی۔ اب اسی طرح آپ دیکھ لیں کہ عمران خان صاحب بھی ہمیں بتا چکے ہیں کہ جب انہیں کوئی بل پاس کروانا ہوتا تھا یا بجٹ پاس کروانا ہوتا تھا تو انہیں اپنے جو اتحادی ہوتے تھے ان کی منت سماجت کرنی پڑتی تھی، ان کے پاؤں پکڑنے پڑتے تھے۔ اس کے بعد جب کسی کو کوئی وزارت چاہیے ہوتی تھی یا کوئی کام نکلوانا ہوتا تھا تو ایک ہی بات ہوتی تھی کہ ہم اتحاد ختم کرنے لگے۔ یہ اتحاد ختم کرنے کا سن کے پھر عمران خان صاحب کو لاہور سے، اسلام آباد سے کراچی آنا پڑتا تھا، انہیں منانا پڑتا تھا۔ اسی طرح اگر آپ پنجاب میں دیکھ لیں، پنجاب میں بھی یہ چیزیں ہوتی رہی ہیں، بلوچستان میں بھی یہ چیزیں ہوتی رہی ہیں۔
اور اگر وہ سب باتیں چھوڑ کے یہ جو 16 مہینے حکومت رہ گئی ہے، شہباز شریف صاحب وزیر اعظم تھے، یہ بھی ایک اتحادی حکومت تھی۔ اتحادی حکومت ہونے کے بعد بہت سے مسئلے مسائل آئے، کئی بار MQM نے کئی بار دھمکی دی کہ ہم الگ ہو رہے ہیں، کئی بار بلوچستان والوں نے دھمکی دی ہم الگ ہو رہے ہیں، سب نے اپنے اپنے مفاد کے مطابق یہ دھمکیاں دیتے رہے۔ جب پیٹرول کی پرائز بڑھتی تھی یا بجلی کی پرائز بڑھتی تھی تو وہ تمام لوگ، ایک میٹنگ ہوتی تھی جس میں کہا جاتا تھا کہ ہاں جی بڑھا دی جائے کیونکہ یہ پاکستان کے مفاد میں ہے۔ لیکن جب 16 مہینے کی حکومت ختم ہو گئی، کیئر ٹیکر حکومت آ گئی، تو انہی فیصلوں پہ دوبارہ تنقید کی گئی کہ ہم اس حق میں نہیں تھے، ہم نہیں چاہتے تھے کہ پرائز بڑھے، لیکن شہباز شریف وزیر اعظم تھے تو ہم کیا کر سکتے تھے۔ حالانکہ یہ جتنے بھی فیصلے ہوئے ہیں یہ کیبنٹ میں ہوئے ہیں، کیبنٹ کی مرضی کے بغیر کوئی بھی فیصلہ نہیں ہوا۔ تو یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے اتحادی حکومت نہ بننے کی۔ اور اگر ہم ایک بات کریں تو ایک جو بات پھیلائی جا رہی ہے کہ اگلے وزیر اعظم نواز شریف صاحب ہوں گے، کہ یہ فائنل ہو چکا ہے، میرے خیال سے جو سیاسی پارٹی یہ بات کرتی ہے وہ اپنا نقصان خود کر رہی ہے، اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مار رہی ہے۔ اب اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کہ یہ اب میں ووٹر ہوں، مجھے ووٹ دینا ہے، اب میں چاہوں گا کہ میرا لیڈر جیتے۔ اب میرے حلقے میں اگر ایک PTI کا ہے، ایک نون لیگ کا ہے، ایک PP کا ہے، اور یہ بات عام ہے کہ نون لیگ جیتے گی، تو میرا اگر مائنڈ 19-20 ہے نون لیگ کی طرف تو میں ووٹ نون لیگ کو دوں گا۔ اگر میں ایک لوئل آپ کہہ لیں سپورٹر نہیں ہوں کسی پارٹی کا، ایک رینڈم بندہ ہوں، تو میرا جو ووٹ ہوگا وہ میں دوں گا کہ جو مجھے لگ رہا ہو یا میں سننے میں آ رہا ہو کہ یہ پارٹی جیتے گی، تو میں اپنا ووٹ اسے دوں گا تاکہ میرے ووٹ کا کوئی استعمال ہو سکے۔ لیکن جب آپ خود بھی یہ بات پھیلا دیں گے کہ نون لیگ جیتنے والی ہے، نواز شریف آنے والے ہیں، ڈیل ہو گئی ہے، تو سوچیں آپ کو ووٹ کون دے گا۔ اور دوسری جو وجہ ہوتی ہے یہ بات کرنے کی، یہ بات کی کیوں جاتی ہے؟ یہ بات کی جاتی ہے بہانے بازی کے لیے۔ کل جب آپ الیکشن میں جائیں گے، فرض کیا آپ ہار گئے، فرض کر لیں آپ ہار گئے، PTI ہار گئی یا پیپلز پارٹی ہار گئی یا نون لیگ ہار گئی، کوئی بھی ایک ہار جاتا ہے، اب وہ کیا بولے گا؟ وہ سب سے پہلی جو کانفرنس کرے جائے گا یا جو میڈیا ٹاک کرے گا وہ یہ ہوگی کہ ہمیں تو پہلے معلوم تھا، ہمیں معلوم تھا کہ نون لیگ جیتنے والی ہے، میاں نواز شریف وزیر اعظم بننے والے ہیں، کیونکہ ڈیل ہو چکی تھی، تو لہٰذا یہ الیکشن نہیں ہے، یہ سلیکشن ہے۔ یہ ہوتا ہے پاکستان کی ہسٹری میں ہوتا ہے اور آگے بھی ہوتا رہے گا۔ اسی طرح اگر نون لیگ ہار جاتی ہے اور پیپلز پارٹی کا وزیر اعظم بنتا ہے تو کہا جائے گا کہ دیکھیں اتنی دھاندلی ہوئی، اتنا انہوں نے جو لوگوں نے ان کے لیے ڈیل کی، لیکن عوام کی طاقت تھی، عوام نے ہمیں لے آئی ہے۔ مطلب کہ جب آپ جیتیں گے تو وہ عوام کی طاقت ہوگی، اور اگر آپ ہاریں گے دھاندلی اور ڈیل ہوگی۔ تو اس لیے ایسے بیانات سے پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ آپ خود اپنے ووٹرز جو ہیں ان کا مائنڈ سیٹ کر رہے ہیں نون لیگ کی طرف کہ وہ جیتنے والی ہے، نواز شریف وزیر اعظم بننے والے ہیں، تو آپ انہیں ووٹ دیں۔ اگر آپ یہ بات نہیں کریں گے تو اس کا آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا بنسبت آپ کے یہ بات کرنے سے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر آپ یہ بات کرتے ہیں اور کل آپ اگر ہار بھی جاتے ہیں تو آپ کو ایک میڈیا میں بیٹھ کے ایک بیانیہ مل جائے گا، ایک ٹاپک مل جائے گا، ہاٹ ٹاپک مل جائے گا اس پہ بات کرنے کے لیے۔ اس سے زیادہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کا آپ کو سیاسی نقصان ہو رہا ہے۔ آپ کے سپورٹرز جو ہیں، آپ کے جو ووٹرز ہیں وہ ہوتے ہیں اس کے ڈیموٹیویٹ ہوتے ہیں۔ اگر آپ کا ووٹر ہے، اب مجھے پتہ ہے کہ میں نے ووٹ دینا ہے اور میرا ووٹ کی کوئی ویلیو نہیں ہے کیونکہ جیت تو نون لیگ رہی ہے، ڈیل ہو چکی ہے، تو میں تو گھر سے نکلوں گا ہی نہیں، میں کیوں صبح صبح اٹھوں اپنی نیند خراب کروں اور جا کے ووٹ ڈال کے۔ آپ کو پتہ ہے الیکشن جب ہوتے ہیں تو میں نے اپنی زندگی میں ابھی تک صرف ایک بار ووٹ کاسٹ کیا ہے، اور وہ مجھے بہت ایک لمبی لائن سے، بہت ایک لمبے پروسیس سے گزرنا پڑا تھا۔ صبح میں اٹھ کے اپنے جو میرا کیا آپ کہہ لیں کہ حلقہ ہے یا جس جگہ میرا ووٹ کاسٹ ہونا تھا وہاں گئے، لمبی لائنوں میں گرمی میں کھڑے ہو کے پھر جا کے ووٹ کاسٹ کر کے آئے۔ اب جب آپ مجھے پہلے ہی بتا دیں گے کہ آپ ہارنے والے ہیں، میرا امیدوار ہارنے والا ہے، نون لیگ کا جیتنے والا ہے، تو آپ بتائیں میں کیوں اٹھ کے جاؤں؟ میں کیوں اٹھ کے جا کے اپنی اتنی محنت کروں، اپنی محنت ضائع کروں؟ تو اس سے بہتر ہے کہ آپ یہ بات پھیلانے سے بہتر ہے کہ نون لیگ جیتنے والی ہے یا نواز شریف صاحب وزیر اعظم بنیں گے یا کوئی ڈیل ہو گئی ہے، آپ اپنے ووٹر کو موٹیویٹ کریں، انہیں بتائیں کہ ہم نے جدوجہد کرنی ہے اور ہم ووٹ کی طاقت سے دوبارہ آئیں گے یا ووٹ کی طاقت سے ہم دوبارہ انقلاب لائیں گے۔ اپنے ووٹر کو ڈی موٹیویٹ نہ کریں، انہیں بتائیں، ان کا حوصلہ بڑھائیں۔ باقی انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔